حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی, صحیح سند سے ثابت ہے. تو باندی سے جب انہوں نے قریب جانے کا ارادہ کیا, ہم بستری کا بالکل قریب پہنچ گئے, اب ان کو ارادہ ہوا کہ یہ باندی میں اپنے والد کو ہدیہ کر دیتا ہوں. تو واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ باندی اپنے والد کو. حضرت عمر کو پتہ چلا, انہوں نے فرمایا یہ میرے لیے حلال بولو بھائی نہیں ہے, اس لیے کہ غیرت کے خلاف ہے نا, کہ یار ایک عورت سے بیٹے کا جس قسم کا ریلیشن ہے تو وہ تو اس بیٹے کے باپ کے لیے ایک مقدس رشتہ بن گیا, بیٹیوں کی طرح بن گئی. اب اسی بیٹی کو وہ باپ کیسے بیوی بنا سکتا ہے, یا کیسے اس سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے؟ ایک ہی عورت کو ایک مرد استعمال کر رہا ہے, پھر تھوڑے دنوں میں اس کا باپ بھی استعمال کر رہا ہے. اب آپ اگر یہ کہو کہ یہ اس میں غیرت کے خلاف کون سی بات ہے, تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہومو سیکس میں غیرت کے خلاف کون سی ایسی بات ہے. جب غیرت ہوگی تو فوراً دماغ کہے گا بھائی یہ بالکل غلط ہے. بہو جو ہے آپ کے بیٹے کی, جو بیوی یا باندی, وہ آپ کی بہو کی طرح ہوتی ہے, وہ بیٹی کی طرح ہوتی ہے, مقدس رشتہ ہے. آپ اس سے شادی نہیں, کیونکہ جب ایک دفعہ آپ اس کے فادر ان لا بن گئے تو اگر تھے ان لا فادر بنے, مگر فادر بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ فادر پنا بھی تو پیدا ہو آپ کے اندر, اور جو فادر ہے وہ ہسبینڈ نہیں ہو سکتا. تو میں نے یہ بیان کیا تھا, میں نے اس پہ پھر تفصیل سے بتایا. ہندو کا کمنٹس آیا کہ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ فضول کی ٹینشنیں بہت ہیں اسلام میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس ہندو نے کمنٹ کیے نیچے میرے بیان کے نیچے کہ میں اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا کہ اسلام میں یہ فضول کی ٹینشنیں بہت ہیں, کہ یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تو بھائی ہمارے لیے یہ ٹینشنیں کیوں ہیں؟ یہ غیرت مند لوگوں کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی اور بہو بن کے کوئی عورت گھر میں آئی تو اسلام آپ کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس پہ ہوس کی نگاہ ڈالو. اب آپ نے جب بھی اس کو دیکھنا ہے اپنی بیٹی کی حیثیت سے دیکھنا ہے, اور محفوظ ہے. اور یہ بھی اسلام نے بتا دیا بھائی یہ طلاق بھی دے گا تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا, راستہ بند. تو ہمارے پاس کتنی بڑی دلیل, کسی ایتھیسٹ سے پوچھو کہ یہ غلط ہے, وہ اگر غلط کہے گا تو غلط ہونے کی دلیل نہیں, وہ صحیح کہے گا تو صحیح ہونے کی دلیل نہیں. ہمارے پاس کتنی بہترین دلیل ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. کیا انداز ہے. میں نے ایک انگریز کے تبصرہ پڑھا تھا اس آیت پہ. اس انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آیت ہے نا, یہ ایسی خاندانی آیت ہے, خاندانی کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اس کے جو الفاظ کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ. یہ انگریز کے الفاظ ہیں. اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہے, وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا تھا, تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا, وہ کیسے فیصلہ کرے گی. الفاظ کیا ہیں قرآن کے, آپ اٹھا کے دیکھیں 4 پارے کا اینڈ. تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں. کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں کر, ہمیشہ کے لیے حرام. وبناتک, اور ماں میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں, وہ بھی ام میں ہی آتی ہیں. وبناتکم, تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیاں, اور اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی بیٹیوں میں ہی آتی ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں, چاہے ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں, سب اس میں آ گئیں. واخواتکم وعماتکم, تمہارے باپ کی بہنیں تم پر ہمیشہ کے لیے, بولو بھائی, پھپھی جسے کہتے ہیں, مقدس رشتہ ہے. جب اپنے باپ کی بہن پہ نگاہ ڈالو گے ماؤں والی نگاہ ڈال سکتے ہو, کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. یہ ہے ہی نہیں, یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے. وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ, تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری ماؤں کی بہنیں, جس کو خالہ کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات, چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہن ہے تو لیول اس کا وہی ہے نا, تو جب اس پہ نگاہ ڈلے گی ماں والی نگاہ ڈلے گی. وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں, کیونکہ تمہارے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے.
کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وبنات الاخت, تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں ماموں کہتی ہیں, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں. یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں, انکل بھی بنا رہی ہیں. انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے, وہ انگریزوں نے پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا کو انکل بنا دیا انہوں نے. جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے, تمہیں احترام دے رہی ہے, عزت دے رہی ہے, تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا, نہ حلال نہ حرام. حرام تو ویسے ہی حرام ہے, حلال بھی نہیں ہو سکتا. وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم, کیا انداز ہے قرآن کا. وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا, ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہو جاتا. پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب کم ہوتا ہے. مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھیں, عرب میں دستور تھا, پیسے دے کے کسی کو کہتے ہیں تو پال لے, جب بڑا ہو جائے ادھر دے دینا. میں اس لیے جو ڈیفینس کلفٹن کی عورتیں ہیں نا, ان سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے ہیں نا, تو پیدائش کو روکو مت, پیدا کر کے دائیوں کو پکڑا دیا کرو, یہ پھر بھی بہتر ہے. اور یہ ثابت ہے اسلاف سے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا, حوالے کر دیا, تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی, ماں بن گئی, کہ انہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے, ایک تقدس کا رشتہ بولو بھائی قائم ہو گیا. اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے, ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا. اور اللہ نے کیا فرمایا, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے, مدر ان لا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی؟ نہ نہ نہ, وہ ساس ہے, وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے, یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں, ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی, اس عورت کی بیٹی بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام, کیونکہ تم اس کے سوتیلے باپ بن گئے. فادر ان, ایک یہ بھی ایک طرح کا فادر ان لا ہے, اسٹیپ فادر ہے, اور یہ اسٹیپ ڈاٹر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا ریلیشن ہو اور اسی وقت میں, یا کسی زندگی کے کسی موڑ پر اب اس کی بیٹی سے بھی نہ. بھائی اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں, کیونکہ وہ ماں کا شوہر تو باپ ہی جیسا ہوتا ہے نا. وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسپٹ کر چکی ہے کہ میری والدہ کا کیا ہے, ہسبینڈ ہے. تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں, جسے بہو کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ بیٹا جب اس کو لے کر آتا ہے تو تم بیٹے کی واسطے سے اس پر بیٹیوں کی نگاہ ڈالتے ہو, اور ڈالنا بھی چاہیے, اور وہ تمہیں کیا ایز اے فادر کر لیتی ہے. تو بس یہ ہمیشہ کے لیے اب کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اور قرآن نے یہ بھی کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے, کیونکہ ایک عورت سے جب تمہارا کوئی ریلیشن ہے, اس کی موجودگی میں اس کی سگی بہن سے بھی یہ ریلیشن ہو, اس کو بھی اسلام غیرت کے خلاف سمجھتا. ہاں اس سے علیحدگی کے بعد نکاح ہو سکتا ہے, اور حدیث کے مطابق خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا, پھوپھی بھتیجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا. آگے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تمہارے لیے کیا ہیں, حلال ہیں. یہ اللہ نے تسلی دے دی, تسلی اس طرح دے دی کہ اللہ اتنے سارے تو نے خواتین کی لسٹ پیش کر دی جن سے نکاح ناجائز ہے, تو ہم تو ساری زندگی نکاح ہی نہیں کر سکیں گے. تو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ بہت ہیں, ٹھیک ہے نا, ہول سیل کے حساب سے ہیں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر تم مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہو, پھر تو اس معاملے میں بالکل ٹینشن چھوڑ دو.